اب غور کرو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ حشر آیت نمبر 7، آیت نمبر 7، یہ وہ آیات ہیں جن کو میں قدر ترجمہ جن کا ذکر کروں گا، تفسیر میں نہیں جائیں گے، اور آخر میں آپ کو قرآن سے جو آیات میں نکال کے لایا ہوں وہ تقریباً 22 آیات بینات اسی مفہوم پر ہیں۔ میں ان کے آپ کو سورت کا نام اور آیت کا نمبر لکھوا دوں گا، جس کو طوالت کی ضرورت ہے وہ پھر قرآن مجید سے مزید اس کا مطالعہ کریں۔ اب سورہ حشر آیت نمبر، ذرا غور سے سننا، خصوصاً جو منکرین حدیث تک جب کبھی آواز پہنچے اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا۔ اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والوں، قرآن تو کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول، کیا کہا قرآن نے؟ ما موصولہ ہے، ما یہاں کون سا ہے؟ جس طرح للہ ما فی السماوات وما فی الارض میں ما موصولہ ہے، ہم ما کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی ساری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھنا آپ کو ترجمہ سمجھ آتا ہے؟ للہ اللہ کا ہے، اللہ کا ما کو چھوڑ دیں۔ فی السماوات، فی کا معنی میں، السماوات آسمانوں میں، اللہ کا ہے آسمانوں میں، وما فی الارض ما کو چھوڑ دیں، فی الارض، فی کا معنی میں اور ارض کا معنی زمین میں، اللہ کا ہے آسمانوں میں زمینوں میں۔ کیا ہے؟ ابھی ہم نے ما کا ترجمہ نہیں کیا، یہ ما موصولہ ہے، جو ادھر ما موصولہ آیا ہے غور کرنا، حالانکہ آیت کا پورا ترجمہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی ہے، یہ ما موصولہ کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں للہ، وہ سب اللہ کا ہے، وہ سب کس کا ہے؟ ذاتی طور پہ اللہ اس کا مالک۔ یہی ما قرآن میں آیا اور اللہ نے فرمایا، غور کرو، فرمایا ما آتاکم الرسول، میرا رسول تو اتنا با اختیار ہے کہ جو بھی تمہیں عطا کر دینا فخذوہ، اس کو لے لیا کرو، میرا رسول با اختیار ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو بھی دے دیں، کوئی پابندی نہیں کہ فلاں کو یہ دینا ہے فلاں کو یہ نہیں، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔ فرمایا فخذو، لینا تمہارا کام ہے، لینا امر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اس کو مضبوطی سے لو۔ اور اگلی بات پہ غور کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے میرا محبوب تمہیں روک دے فانتہوا، اس سے رکنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ کم از کم حدیثوں کو حجت نہیں مانتے، قرآن کو تو مانتے ہو بھائی، مانو، قرآن ہی پہ عمل کر لو۔ اللہ جو فرما رہے میرا رسول جو بھی دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے۔ اب بتایا جائے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور آیت کہہ رہی ہے جو رسول دے، رسول اللہ نے جو بھی دیا ہوگا حدیث کے زمرے میں آیا ہوگا نا۔ آپ نے جو بھی اس امت کو شریعت کا فہم دیا، شریعت کے احکامات دیے، وہ کس قرآن کے علاوہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ اور جن چیزوں سے قرآن میں روکا گیا وہ تو اللہ کا حکم۔ کثیر ایسی اشیاء ہیں جو حرام ہے لیکن ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان کو حرام رسول اللہ نے فرمایا، ان کو حرام رسول اللہ نے فرمایا۔ کثیر احکامات، فرائض، واجبات ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا، ان پر عمل کرنے کا طریقہ رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ کم از کم بھائی مانو اہل قرآن ہو تو قرآن پہ ہی عمل کر لو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے میری طرف آنے سے پہلے در مصطفیٰ پہ جانا پڑتا ہے، جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے میری طرف آئے گا یضل بہ کثیرا،
پھر اسی قرآن کے ذریعے کثیر ہیں جن کو رب گمراہ کر دیتا ہے، وہ یہدی بھی کثیر ہے۔ اور یہی قرآن ہے جو بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے کہ ان کو جو ما آتاکم الرسول فخذوہ کے مصداق ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قرآن پہ عمل ناممکن ہے جب تک مصطفیٰ کریم کے دروازہ مقدس پہ دستک نہ دی جائے، ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ والے ہیں، ہمیں رسول اللہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت ہے، منکرین حدیث ہیں اور ان کے کچھ اور بھائی بھی ہیں یہ جملے بولنے والے، تو وہ سب کے سب قرآن نے کہا گمراہ ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ قرآن کی روشنی میں گمراہ کی روح ہے، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا، ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم نے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 مختصر سا شان نزول عرض کروں گا، مختصر سا۔ عربی مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا صحابہ کرام کیونکہ ظاہری طور پہ بڑے غریب تھے، نہ اچھے کھانے میسر، نہ اچھا لباس میسر، ایک تعداد ہے صحابہ کی، نہ اچھے مکانات، نہ کوئی لمبی چوڑی تجارت کی دکانیں، کچھ بھی نہیں ظاہری طور پہ، اور ادھر یہودی ہیں، کھانے پینے کو اچھا، پہننے کو اچھا، سواریاں اچھی، مکانات اچھے، تجارت کے لیے بڑے بڑے مرکز قائم۔ اب انہوں نے نا یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارا دین سچا نہیں ہے، تمہارا دین، صحابہ کو یہودی کہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کوئی علامت بھی تو ہوگی نا؟ کہنے لگے دیکھو نہ تمہارے پاس کوئی سواریاں، نہ کوئی کھانے کو اچھا ملتا ہے، نہ کوئی پہننے کو ہے، نہ کہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ کوئی مکانات اچھے ہیں، ہمارے پاس دیکھو ہر چیز کی فراوانی، ہر چیز کی۔ اب گروہ ہیں دو، کتنے گروہ ہیں؟ دو۔ ایک کافروں کا ہے، کن کا ہے؟ اللہ کو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو یہودی بھی۔ بات بڑی مزے کی ہے، دو گروہوں میں مقابلہ ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ والے، یہودی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ والے۔ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی، یہ نظام چل رہا ہے۔ شان نزول کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں آئی، اس وقت کیا ماحول بن چکا تھا۔ اب ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا بلند آواز سے کہنا ہم، اور دوسرا گروہ بھی کہہ رہا ہے ہم۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر رسول اللہ کے واسطے کہ ہم اللہ والے ہیں، کیونکہ انہوں نے سرکار کو مانا ہی نہیں تھا، انہوں نے سرکار علیہ السلام کو مانا نہیں تھا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ والے ہیں لیکن رسول اللہ کے وسیلے سے، لیکن رسول اللہ کے، انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہارا مذہب ٹھیک ہوتا، اگر واقعی تم اللہ والے ہوتے اے رسول کے وسیلے والوں، تو تمہارے پاس فراوانی نہ ہوتی دنیا کی، ہمارے پاس دیکھو ہر چیز کی نعمت کی کثرت ہے، اور تم ہو کپڑے ہیں تو پھٹے ہوئے، رہائشیں ہیں تو پتہ نہیں کس انداز کی تم نے رہائشیں بنا رکھی ہیں، غربت کا وہ عالم ہے، تمہارا بندہ مر جاتا ہے تو اس بندے کو ایک کپڑا بھی، حالانکہ 3 کپڑے سنت ہے کفن میں، اتنا میسر نہیں ہوتا کہ اس کا جسم چھپ جائے، بلکہ سرکار سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کا چہرہ چھپاتے ہیں تو اس کی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اگر اس کی پنڈلیاں چھپاتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ سرور دو جہاں نے فرمایا چہرے کو چھپا ڈالو، پنڈلیوں پہ گھاس ڈال کے رب کے سپرد کر دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا قبر میں تیار کیا۔ اب انہوں نے تانے دیے، اے مصطفیٰ کی نسبت رکھنے والوں تمہارا مذہب اچھا نہیں، ہم جو ڈائریکٹ اللہ والے مذہب ہمارا اچھا ہے۔ اب مالک نے اسی تناظر میں جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ گروہ دو ہیں، ایک کا دعویٰ ہے ہم اللہ والے ہیں بغیر مصطفیٰ کریم کے، دوسروں کا دعویٰ ہے ہم بھی اللہ والے ہیں لیکن واسطہ اور وسیلہ اور نسبت رسول اللہ کی ہے۔ اب فیصلہ اللہ فرماتا ہے
اور سنی اپنی قسمت پہ ناز کرنا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ محبوب آپ فیصلہ کر دیں دونوں گروہوں میں، اگر تم چاہتے ہو ہم اللہ والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اس کے لیے قانون ایک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے فاتبعونی تو میرے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو ہم نے سمجھایا ہے دوسری پارٹی کو، اور جن کے لیے ہم موضوع چلا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ وقت نہیں میں اس کی تفسیر کروں، اپنے موقع مال پہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ جن کے لیے منکرین حدیث کے لیے ہم نے آیت کو تلاوت کیا، تم کہتے ہو ہمیں قرآن ہی کافی ہے، قرآن پہ عمل کر کے تو تم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا میرا محبوب بننے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم کی نسبت ضروری ہے، مصطفیٰ کریم کی اتباع، فاتبعونی میری اتباع کرو، میرے احکامات کے مطابق چلو، جو احادیث ہیں یہی رسول اللہ کی اتباع کا ہمارے پاس ذریعہ ہے نا۔ اگر احادیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیا جائے تو رسول اللہ کی اتباع کیسے ممکن ہے؟ اللہ کریم کو کھاتا پیتا ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گا کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے معاذ اللہ کوئی نکاح کی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی نکاح کس طرح کیے جاتے ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کریم کی اولاد ہے کہ ہمیں سمجھ آئے گی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی ہے؟ معاذ اللہ اللہ کریم کے کوئی والدین ہے کہ ہمیں سمجھ آئے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ معاذ اللہ اللہ کریم کی کوئی بیوی ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اپنی بیویوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں، تو پھر آخر اسلام میں یہ سارے حقوق موجود ہیں تو ان پہ عمل کب ہوگا؟ فاتبعونی، فرمایا ہمارے در دولت پہ چلے آنا۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو فرمایا پہلے میری بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ میرے محبوب بننے کے لیے شرط اول ہے نسبت مصطفیٰ، شرط اول ہے نسبت۔ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا تو یہودی اپنی موت مر گئے اور صحابہ خوشی میں آئے کہ اللہ کا کرم ہے، ہم ہی اللہ والے ہیں۔ لیکن یہ کیسے اللہ والے تھے؟ رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ، رسول اللہ کی، اللہ نے بھی وہی فرمایا۔ اللہ کریم نے سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 اور 3، آیت نمبر 2 اور هو الذی بعث فی الامیین، هو الذی، وہ مقدس ہستی، وہ مقدس، دراصل میں قرآن کا ترجمہ جب بھی کرتا ہوں تقریباً مفہومی کرتا ہوں، لفظی ترجمہ میں آپ کو نہیں بتاتا۔ وہ مقدس ہستی بعث فی الامیین، بعث فی الامیین، وہ مقدس ہستی جس نے بھیجا، جس نے، وہ مقدس ہستی سے مراد اللہ کی ذات ہے، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، کن کے اندر بھیجا؟ ان پڑھ لوگ جو بالکل شریعت سے واقف نہیں تھے۔ کس ہستی کو بھیجا؟ رسولا منہم، رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، کیونکہ سرکار بھی مکے میں ہی پیدا ہوئے تھے نا، اس لیے فرمایا۔ اب رسول کرتے کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول ان پر میری آیات کو پڑھتا ہے، میرا رسول ان پر میری آیات کو سمجھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا رسول ان ناپاکوں کو پاک کرتا ہے۔ میرا رسول یہ جو بت پرستی کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کون کرتا ہے؟ میرا رسول کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور میرا رسول ان کو قرآن سکھاتا ہے، میرا رسول ان کو قرآن سکھاتا ہے۔
والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور میرا رسول کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ حکمت کی تعلیم دیتا ہے. غور کریں، قرآن بھی سکھاتے ہیں سرکار، وہ عاطفہ کے ذریعے بتایا گیا، قرآن بھی سکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی احادیث کا بیان بھی سکھاتے ہیں، اپنی احادیث مبارکہ کا بیان بھی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ان سب کو ہدایت یافتہ میرے رسول نے کیا ہے.